السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم في صلاتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي حمد و ثنا تعریف و توصیف کبریائی و بڑائی کے لائق ذات اللہ وحدہ لا شریک کی ہے، جو وحدہ لا شریک ہے، جو ہمارا معبود اور ہمارا مسجود ہے، جو احکم الحاکمین ہے، رب العالمین ہے، رب ذوالجلال والاکرام ہے، کائنات کی ہر شے پر قادر، علی کل شیء قدیر ہے، اور اسی اللہ سے ہماری یہ دعا ہے کہ رہتی دنیا تک درود و سلام کے بے شمار پھولوں کی بارش فرما، تمام پیغمبروں پر اور بالخصوص جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔
دنیا میں ہم اور آپ جو آئے ہیں اس کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ ہم جس مقام سے نکالے گئے ہیں، ہمارے باپ آدم علیہ السلام، ہماری ماں حوا علیہ السلام، جنت سے، اس مقام کو ہم دوبارہ حاصل کریں، کیونکہ یہ سب کو معلوم ہے کہ یہ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ کل کے جلسے میں جو ہونے والا ہے اس بات کی گارنٹی نہیں ہے کہ ہم زندہ رہ سکتے ہیں، اس بات کی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ سن سکتے ہیں۔ ہمیں اور آپ کو بھیجا ہی اس لیے گیا ہے کہ ہم اس دنیا میں وہ اعمال کریں جن اعمال کے کرنے سے ہمیں ہمارا کھویا ہوا مقام یعنی جنت مل جائے۔ اور اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ اگر تم میرے بتائے ہوئے راستے پر چلو گے، ہمارے بتائے ہوئے طریقے پر چلو گے، شیطان جس نے تمہارے باپ آدم علیہ السلام کو جنت میں بہکایا تھا وہ دنیا میں بھی تمہیں بہکائے گا، وہ دنیا میں بھی تمہارا تعاقب کرے گا، دنیا میں بھی تمہارا پیچھا کرے گا۔ ایک مرتبہ تمہارے باپ آدم علیہ السلام اس کے جال میں پھنس چکے ہیں، اب دنیا میں تمہیں اس کے جال سے بچنا ہے۔ ہم تمہیں کھویا ہوا مقام پھر دے دیں گے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک بہت سے نبی اس دنیا میں آئے، وہ اپنی قوم کو، اپنی برادری کو، اپنی جماعت کو جہنم سے ڈراتے رہے، جنت میں لے جانے والے کام بتاتے رہے، اور آخر میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی کی حیثیت سے اس دنیا میں آئے، اور نبی اکرم نے بھی ہمیں وہ اعمال بتائے ہیں جو ہمیں جنت میں لے جائے۔ ہم آپ کو ذرا مائل کرنا چاہتے ہیں، اپنی طرف کھینچنا چاہتے ہیں کہ ہم دیکھیں کیا وہ اعمال ہمارے اندر ہیں، ہم دیکھیں کیا ہم وہ کام کر رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے گا، جو اپنی زبان سے کہے گا لا الہ الا اللہ، وہ جنت کے اندر داخل ہوگا۔ لا الہ الا اللہ بہت وسیع کلمہ ہے، اگر اس کلمے کو ترازو کے ایک پلڑے پہ رکھ دیا جائے اور پوری دنیا کو ترازو کے دوسرے پلڑے پہ رکھ دیا جائے تو پوری دنیا ہلکی رہے گی اس کلمے کے وزن کے آگے۔ یہ کلمہ ہی ہے جس نے عرب اور عجم کی حیثیت کو بدل دیا تھا، اور یہی کلمہ ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا تھا لا الہ الا اللہ
قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگو تم لا الہ الا اللہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤ گے. تملک العرب والعجم، عرب بھی تمہارے قدموں تلے آ جائے گا اور عجم کے بھی تم مالک بن جاؤ گے، یعنی پوری دنیا پر تم حکومت کرو گے. کب؟ جب تم لا الہ الا اللہ کہہ دو گے. اور کہنے سے مراد اس کے مطالبے پر عمل کرنا. مین جھگڑا یہی تھا عرب کے اندر. کھلانے پلانے والا اللہ کو تو عرب کے کافر بھی مانتے تھے. چاند اور سورج کس نے پیدا کیا ہے اس بات کو تو عرب کے کافر بھی کہتے تھے کہ اللہ نے. زمین اور آسمان کس نے بنائی؟ عرب کے کافر بھی کہتے تھے اللہ نے. تمہیں تمہارے ماں باپ کو کس نے پیدا کیا؟ اس کا جواب تو عرب کے لوگ بھی کہتے تھے اللہ نے. لیکن اس کے باوجود وہ کافر تھے. کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کا یہ کلمہ لا الہ الا اللہ نہیں پڑھتے تھے. کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر میں نے اس کو پڑھ لیا تو ہمیں اپنے 360 بتوں کو چھوڑنا پڑے گا اور لات و منات یعوذ اور نصر و بد سوا یغوث و یعوق نصر کو ہمیں چھوڑنا پڑے گا. یہ ہمارے جو فرضی خدا ہیں، یہ ہمارے فرضی جو دیوی دیوتا ہیں، یہ ہمارے فرضی جو ہمارے رب ہیں، ہمیں ان کو چھوڑنا پڑے گا. تو کتنا آسان راستہ ہے لا الہ الا اللہ. جو آدمی پڑھ لے وہ جنت پہ جائے. لا الہ الا اللہ مفتاح الجنہ لیس لہ اسنان. لا الہ الا اللہ جنت کی چابی ہے. چابی کی تالا کھولیے اور گھر میں گھس جائیے، اسی کو تو بولتے ہیں چابی. تو لا الہ الا اللہ جس نے پڑھ لیا اس کو جنت کی چابی مل گئی، یعنی وہ جب چاہے تالا کھول لے اور جنت کے اندر داخل ہو جائے. لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا لا الہ الا اللہ چابی تو ہے، کی تو ہے، لیس لہ اسنان، لیکن اس کے دندانے نہیں ہیں. ہر چابی کے اندر دندانے ہوتے ہیں، گٹر ہوتے ہیں. آپ کے پاس اگر بائک کی چابی ہے، گھر کی چابی ہے، لاک، تو آپ دیکھیں گے اس چابی کے اندر گٹر ہوتے ہیں، دانے ہلکے ہلکے. جب تک وہ گٹر نہیں ہوگا، وہ دانے نہیں ہوں گے، لاک نہیں کھولا جائے گا، آپ کا تالا نہیں کھولے گا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ یہ جنت کی چابی ہے، لیکن بغیر دندانے کی، بغیر گٹر کی. صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول چابی آپ نے دے دی ہے تو اس کے گٹر بھی دے دیجئے. ایسی چابی سے کیا فائدہ جس سے جنت کا لاک ہی نہ کھلے. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اسنانو، اس کے دندان کیا ہیں، اس کی کے گٹر کیا ہیں؟ اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان. نماز کی پابندی کرو، زکوٰۃ کی ادائیگی کرو، رمضان کے پورے مہینے کے روزے رکھو اور حج کرو. یہ ہے اس کے دندانے. کتنا آسان ہے راستہ. ہم اپنی سوسائٹی پر غور کریں، ابھی بہت سی چیزیں آپ کے سامنے ایسی آئیں گی جن سے ہم دور ہیں، اور یہ جنت میں لے جانے کا ایک ذریعہ ہے، ایک راستہ ہے. من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. آدمی بیمار ہے، مریض ہے، بستر پر لیٹا ہوا ہے، موت بالکل قریب ہے اس کی، لیکن مرنے سے پہلے اس کی زبان سے اگر آخری جملہ لا الہ الا اللہ نکلا تو وہ کہاں جائے گا؟ جنت میں. یہ بہت خوش نصیبی کی بات ہے، مرنے سے پہلے کسی کی زبان سے لا الہ الا اللہ نکل جائے. شیطان پانی کا پیالہ لیے کھڑا رہتا ہے اس وقت،
بہت آسان نہیں ہے ایسے موقع پر لا الہ الا اللہ زبان سے نکل جانا، لیکن مرتے وقت، روح نکلتے وقت جس کی زبان سے آخری ورڈ، آخری کلمہ، آخری جملہ اگر یہ نکلا لا الہ الا اللہ، اور اس کے بعد اس کی موت ہو گئی، اس کے بعد اس نے کچھ نہیں کہا، لا الہ الا اللہ، اور مر گیا، آخری ورڈ، آخری جملہ جس کی زبان سے لا الہ الا اللہ نکلا اور وہ آدمی مر گیا، کہاں جائے گا؟ دخل الجنہ، جنت کے اندر داخل ہوگا۔ گنتے رہیے گا، کتنی چیزیں میں نے بتا دی ہیں آپ کو جنت میں جانے والا راستہ۔ میرے اندر ایک بہت بری عادت یہ ہے کہ جب مجھے محسوس ہوتا ہے کہ آپ کو نیند کا غلبہ ہے تو میں کسی کو بھی کھڑا کر کے پوچھ سکتا ہوں، اندازہ لگانے کے لیے کہ کون سن رہا ہے کون نہیں سن رہا ہے۔ پہلی چیز، جس نے کہا لا الہ الا اللہ جنت میں داخل ہوگا۔ دوسری چیز، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کان فی، دوسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، پہلی چیز تو من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے کہا لا الہ الا اللہ وہ جنت کے اندر داخل ہوگا۔ اور اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ جس کا انتقال اس حال میں ہوا کہ اس کی زبان سے آخری جملہ لا الہ الا اللہ نکلا، آخری جملہ جس کی زبان سے یہ نکلا لا الہ الا اللہ، وہ کہاں جائے گا؟ وہ جنت کے اندر جائے گا۔ تیسری چیز، لا الہ الا اللہ یہ جنت کی چابی ہے، اور اس کے دندانے کیا ہیں؟ نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ۔ صرف چابی سے تالا نہیں کھلے گا جب تک کہ اس چابی کے اندر گٹر اور دندانے نہیں ہوں گے۔ یہ تین چیزیں آپ کے سامنے بتا دی ہیں، چوتھی چیز بھی اس میں شامل کر لو، ممات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، جس کی موت اس حال میں ہوئی کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا تھا، وہ بھی جنت میں جائے گا۔ یعنی جو توحید پر مرا، شرک کی حالت میں جو نہیں مرا، وہ کہاں جائے گا؟ جنت میں۔ اب شرک کیا ہے یہ مستقل ایک موضوع ہے، لمبا چوڑا ایک ٹاپک ہے۔ کبھی فرصت سے سن لیجئے گا، ابھی صرف اتنا جان لیجئے، اللہ کے علاوہ کسی غیر کی عبادت کرنا شرک ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی غیر کو حاجت روا، مشکل کشا، پالن ہار، رب تصور کرنا یہ شرک ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے اپنا دامن پھیلانا اور مانگنا یہ شرک ہے۔ تو من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، جس کی موت اس حال میں ہوئی کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا تھا، کہاں جائے گا؟ وہ جنت کے اندر داخل ہوگا۔